بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم مقاصد شریعہ۔ علم مقاصد شریعہ کا آج سبق نمبر 42 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے اصول مقاصد شریعہ اور وسائل سے متعلق قواعد۔ آج کے سبق میں ہم قواعد شریعہ کے اصول اور وسائل کے جو اصول ہے اس سے متعلق جو قواعد ہیں اس کو ذکر کریں گے۔ پچھلے سبق میں یعنی سبق نمبر 41 میں ہم نے مقاصد شریعہ کے قواعد کا ذکر کیا تھا، جس میں 4 بڑے قواعد کا ذکر کیا تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ مکملات پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے اصل کا ابطال لازم نہ آئے۔ دوسرا کلیہ یہ تھا کہ کلیات کی حفاظت اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ جزیات کی حفاظت نہ ہو جائے۔ اور تیسرے نمبر پر ذکر کیا تھا کہ مصالح ضروریہ میں خلل آنا یہ مسائل حاجیہ اور تحسینیہ میں خلل کی طرف پہنچاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس نہیں۔ اور چوتھے نمبر پر اس قاعدے کی تشریح کی تھی کہ جلب مصالح اور درء مفاسد اس کا تعلق شریعت سے ہے، نہ کہ انسانی خواہشات کے ساتھ۔ آج کے سبق میں ہم قواعد سے متعلق دیگر مباحث ذکر کریں گے، جس میں اصول قواعد شریعہ اور وسائل سے متعلق جو قواعد ہیں وہ ہم ذکر کریں گے۔ جیسے کہ پہلے بیان کیا کہ قواعد کی اہمیت ہے، اور مقاصد شریعہ کے جو قواعد ہے اگر اس کو ہم معلوم کر لیں گے تو اس کے ذریعے سے پھر آسانی کے ساتھ ہم مقاصد کی طرف پہنچ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اصول مقاصد سے متعلق قواعد ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ الشارع لا يقصد بالتکلیف المشاق والعناد فی، احکامات سے مقصود لوگوں کو تنگ کرنا نہیں۔ یعنی یہ بنیادی بات اگر ذہن میں ہو، شریعت نے ہمیں حکم لگائے ہیں، ہمیں پابند کیا ہے، لیکن کسی ایک جگہ میں بھی شریعت کا مقصد لوگوں کو تنگ کرنا نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر قاعدہ ہے احکامات کی تکلیف سے مقصود مصالح ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں مکلف بنایا ہے تو اس میں مقصود ہمارے فوائد ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ محض اس میں تنگ کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہم اگر دیکھ لیں، یہ قاعدہ ہے کہ جہاں تکلیف حد سے زیادہ ہو وہاں حکم مرفوع ہوتا ہے۔ یعنی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے، لیکن بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اس میں حد سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو پھر وہاں سے حکم اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں۔ اس کی کئی مثالیں ہیں۔ آپ اس میں نماز کی مثال لے سکتے ہیں کہ شریعت کا حکم ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، لیکن اگر کھڑے ہو کر پڑھنے میں انسان کو بہت زیادہ تکلیف ہو تو پھر شریعت وہ حکم اٹھا لیتی ہے، اور شریعت ہمیں کہتی ہے کہ تم بیٹھ کر پڑھو۔ اور بیٹھ کر بھی پڑھنے میں بہت زیادہ تکلیف ہے تو پھر لیٹ کر پڑھنے کی ہمیں اجازت ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک قاعدہ ہے کہ تکلیف حد سے زیادہ ہو تو وہاں حکم مرفوع ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر قاعدہ ہے ہمارے پاس شریعت میں دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے۔ وضع الشارع انما هو لمصالح العباد فی العاجل والآجل معا، یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کو صرف آخرت میں فائدہ ہوگا، نہیں بلکہ دنیا میں بھی انسان کو فائدہ ہے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ انسان جو ہے وہ لالچ والا ہے، وہ اپنی جلدی کے فائدے کو زیادہ چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی اس طبیعت کا خیال رکھا ہے، جتنے بھی احکامات ہیں اس میں انسان کے دنیاوی فوائد بھی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ صرف دنیا میں اس کو صرف تکلیفیں اٹھانی ہوگی اور آخرت میں اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ اگرچہ جو اصل مقصودی فائدہ ہے وہ تو آخرت میں ہے، لیکن دنیاوی فائدے بھی اس سے وابستہ ہے۔ تو یہ 4 قاعدے ہوئے۔ مزید قاعدے ذکر کرتے ہیں۔ 5 نمبر قاعدہ ہے جب فساد غالب ہو تو اس سے منع کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا قاعدہ ہے، یعنی جب ہمارے کسی فعل سے کسی حرکت سے فساد پیدا ہو تو شریعت پھر اس سے منع کرتا ہے۔ اگر اس سے فساد پیدا نہ ہوتا ہو تو اس میں شریعت حکم دیتا ہے، لیکن اگر کسی چیز سے خرابی پیدا ہوتی ہو اور غالب گمان یہ ہے کہ اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے تو پھر شریعت اس سے روکتی ہے۔ قاعدہ نمبر 6، جس قدر مصلحت اور فساد زیادہ ہوگا اس قدر طاعت اور معصیت کم زیادہ ہوگی۔ یہ بہت بڑا قاعدہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس چیز میں سب سے زیادہ فائدہ ہوگا
وہ چیز اتنی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا سبب ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اطاعت کا زیادہ حکم دیں گے، اور جس چیز کا فائدہ کم درجے میں ہوگا تو اس کا جو حکم ہوگا وہ بھی اس قدر ہوگا۔ اسی طرح دوسرے جانب میں ہم اگر دیکھ لیں معصیت یعنی گناہ کے جانب، تو جس چیز کا نقصان سب سے زیادہ ہوگا تو اس سے جو ممانعت ہے وہ بھی اس قدر ہوگی۔ مثلا آپ شراب کو دیکھ لیں، زنا کو دیکھ لیں، تو اس سے حد سے زیادہ درجے میں روکا گیا ہے کیونکہ اس کا نقصان زیادہ ہے، اور جس چیز کا نقصان کم ہے تو اس سے کم درجے میں روکا گیا ہے۔ 7ویں نمبر پر ہمارے پاس قاعدہ ہے مصلحت اور فساد شارع کے خطاب کی طرف راجع ہوتی ہے، یعنی دنیا میں حکم دینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، ہم سب کے جو خالق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، چاہے ہم جنات ہو، انسان ہو، فرشتے ہو، انبیاء ہو، امتی ہو، سب کے سب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جو مصلحت اور فساد ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعتبار سے مراد ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو مصلحت والا سمجھتے ہیں وہی مصلحت والا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو فساد والا قرار دیتے ہیں تو وہ فساد والا ہوگا۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ائمہ یا علماء کرام ہمیں بتاتے ہیں تو ظاہر ہے ان کا جو حکم ہوتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف راجع ہوتا ہے۔ تو یہ وہ قواعد تھے جو اصول مقاصد سے متعلق تھے۔ اب ہم وہ قواعد ذکر کرتے ہیں جو وسائل مقاصد سے متعلق ہے۔ تو سب سے پہلا قاعدہ ہے ہمارے پاس وسائل کا حکم مقاصد کا ہے۔ یہ پیچھے تفصیل کے ساتھ ہم نے بیان کیا تھا کہ وسائل پر بھی مقاصد کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے مقاصد شرعیہ اور ایک ہوتا ہے وسائل مقاصد، تو اگرچہ یہ ایک طرح سے اس سے مختلف ہے لیکن در حقیقت یہ وسائل بھی پھر مقاصد میں شمار ہو جاتے ہیں۔ جیسے مثلا وضو یہ نماز کی طرف پہنچانے والا ہے، لیکن وضو خود بھی مقصد شرعی ہے کہ انسان پاکی حاصل کرے۔ تو وسائل کا حکم مقاصد کا ہے۔ قاعدہ نمبر 2، وسائل مقاصد کا سب سے کم رتبہ ہے۔ الوسائل اخفض رتبۃ من المقاصد، چونکہ مقاصد وہ عظیم ہوتے ہیں لہٰذا یہ اس کے بنسبت کم درجے کا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے مثال دے دی، ایک وضو ہے اور ایک عبادت ہے، تو اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، لیکن اس کے لیے وضو یہ بطور وسیلہ ہے، تو وضو بھی مقاصد میں سے ہے، لیکن اصل جو مقصد ہے وہ نماز پڑھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ یہ دوسرا نمبر قاعدہ۔ تیسرا نمبر قاعدہ ہے وسیلہ اگر مقصد کی طرف نہ پہنچائے تو اس کا اعتبار نہیں۔ الوسیلۃ اذا لم تفضی الی المقصود سقط اعتبارها۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ وسیلہ یہ براہ راست مقصود نہیں ہوتا، یہ دراصل مقصد کی طرف پہنچانے والا ہوتا ہے، تو اگر وسیلہ مقصد کی طرف نہ پہنچائے تو پھر اس وسیلے کا اعتبار نہیں ہے اور وہ وسیلہ درست نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ہم ایسی اس طور پر دے سکتے ہیں کہ مثلا پانی سے ہم وضو کرتے ہیں تاکہ پاکی حاصل ہو، لیکن اگر وہ پانی خود ناپاک ہے تو ظاہر ہے تو وہ پھر مقصد کی طرف نہیں پہنچائے گا، اس سے پاکی حاصل نہیں ہوگی، تو پھر اس وسیلے کا اعتبار نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پر ہمارے پاس قاعدہ ہے مقصد کے اگر 2 وسیلے ہو تو انسان کو اختیار ہے۔ القاعدۃ الرابعۃ المقصد اذا كان له وسیلتان یخیر بینہما۔ اگر مقصد کے 2 وسیلے ہو تو پھر بندے کو اختیار ہے، یعنی اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس ایک ہی وسیلے کو اختیار کرنا ہے، اس کے 2-3 وسیلے ہیں تو وہ تینوں وسیلوں کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ مثلا پانی ہے تو پانی کے بارش کے پانی سے بھی وضو کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح کنویں کے پانی سے بھی وضو کیا جا سکتا ہے، صاف دریا ہے تو اس سے بھی وضو کیا جا سکتا ہے۔ تو مقصد کے اگر وسیلے زیادہ ہوں تو پھر ہر ایک کا اس میں بندے کو اختیار ہے۔ اسی طرح 5ویں نمبر پر ہمارے پاس قاعدہ ہے جس کے بغیر واجب پورا نہ ہو وہ واجب ہوگا۔ ما لا یتم به الواجب الا به فهو واجب، ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب۔ جس کے ذریعے سے واجب پورا نہیں ہو سکتا تو وہ بھی واجب ہوگا۔ جس چیز کے ذریعے سے واجب، ظاہر ہے واجب تو فرض، واجب کا مطلب فرض ہوتا ہے، تو اگر ایک فرض چیز ہے وہ مکمل نہیں ہوتی اور وہ ایک اور چیز کی طرف اس کی ضرورت پڑتی ہے
تو ظاہر ہے پھر وہ چیز بھی واجب ہوگی. مثلا نماز جو ہے یہ فرض ہے، لیکن نماز کے لیے پانی کا اہتمام کرنا یہ ضروری ہے، تو لہٰذا پانی کو مہیا کرنا اور اس کا بندوبست کرنا یہ بھی ضروری ہے. اس طرح مثلا انسانی جان کی حفاظت ضروری ہے، لیکن انسانی جان کی حفاظت وہ کھانے کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے، تو لہٰذا کھانے کو مہیا کرنا، اس کے لیے کمائی کرنا اور اپنی جان کی حفاظت کرنا اس طرح واجب ہے. تو جس کے ذریعے سے واجب اس پورا نہیں، جس کے بغیر واجب پورا نہیں ہوتا ہو تو وہ بھی براہ راست واجب ہے. تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا اس میں ہم نے مقاصد شریعہ کے قواعد اس سے متعلق ہم نے اصول ذکر کیے، جن میں سے ایک قاعدہ ہم نے یہ ذکر کیا کہ شارع کسی کو مکلف بناتا ہے تو اس سے مقصود اس کو تنگ کرنا نہیں ہوتا. دوسرے نمبر پر ہم نے یہ قاعدہ ذکر کیا کہ مصالح اور مفاسد کا تعلق شارع کے خطاب سے ہے. اور تیسرے نمبر پر یہ ہم نے ذکر کیا کہ احکام جو شریعت نے وضع کیے ہیں یہ بندوں کے فوائد کے لیے ہیں، دنیا میں اور آخرت میں. اس کے بعد پھر ہم نے وسائل مقاصد کے قواعد ذکر کیے، اور یہ ذکر کیا کہ وسائل کا حکم بھی مقاصد کا ہے، اور پھر یہ بیان کیا کہ البتہ وسائل جو ہے یہ مقاصد کی بنسبت کم درجے والا ہے، اور آخر میں یہ ذکر کیا کہ اگر وسیلے کئی ہو تو پھر بندے کو اس میں اختیار دیا جائے گا. جو باقی قواعد ہیں وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کو ذکر کرتے ہیں. اگلے سبق میں ہم مصالح اور مفاسد سے متعلق جو قواعد ہیں اس کو ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی.